آج اگر سادات یہ مسلح نہ چھوڑتے، یہ میدان نہ چھوڑتے تو یہ حالات نہ ہوتے۔ آپ کی بھی ڈیوٹی ہے، تو آگے چلو تو اساں کے پیچھے چلاؤ تو کم تاں فٹ رہو۔ اولاد رسول کہاں ہوگی؟ اب قرآن ہے، اس کا مطلب جہاں رسول اللہ علیہ السلام ہوں گے ان کی اولاد بھی۔ ایک بات حضور تاجدار گولڑا کی مجھے یاد آ، انہوں نے ایک جگہ بڑی خوبصورت تفسیر کی ہے، او جی سید زادہ آتے جی ہم اولاد رسول ہیں جی، کئی تو ایجے بدبخت ہیں، او جی سید تو مک گئے تھی کربلاش، باقی تو کچھ بچے ہی نہیں۔ حقیقت بات ہے، استغفر اللہ سمیاد اللہ، اس مطلب ہے وہ یزید صاحب سو یزیدیوں مٹانے نے کم پہ کر دے نہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام فرمایا المہدی منا علی البیت، جب قیامت سے پہلے قیامت تک میری اولاد رہے گی، میں بھی میری اولاد میں سے ہوں۔ حضور تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام حسن مجتبی کی ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، یہ ہر دور جو ہے اعتراض او جی سید تو کہ جی اولاد رسول تو سانے جیسا حضور دی اولاد ہاں۔ ہر ایک بندہ اگر حضرت بکر صدیق کی اولاد میں سے وہ کہتا ہے میں صدیقی ہوں، کوئی اعتراض نہیں ہوتا، میں فاروقی ہوں، کوئی اعتراض نہیں ہوتا، میں عثمانی ہوں، کوئی اعتراض نہیں ہوتا، علوی ہوں، کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ تو جب اولاد رسول کا معاملہ آئے تو تمہیں پھر تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہر دور میں معاملہ ہوا ہے۔ حضور تاجدار گولڑا امام الفسرین، امام المناظرین، فاتح قادیان حضرت پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت امام حسن مجتبی جو رسول اللہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں، قرآن کی نص نے یہ بات بتلائی ہے، دنیا میں یہ قاعدہ قانون ہے اور ہر بندہ مانتا ہے کہ ہر ایک کی اولاد اس کے بیٹوں کے ذریعے چلتی ہے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے 1400 سال پہلے اعلان فرما دیا کہ ہر ایک نبی کی اولاد اس کی صلب میں رکھی گئی، اس کی اولاد بیٹوں کے ذریعے چلی۔ میری اولاد صلب علی میں رکھی گئی، میری بیٹی فاطمہ حسنین کریمین کے ذریعے قیامت تک چلی۔ اس لیے امام حسن یا امام حسین میرا الحمدللہ مشغلہ ہی ہے، پی ایچ ڈی الحمدللہ میرا ایڈمیشن ہے جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کہ سادات کی تفسیر اور حدیث کی روایات پر تحقیق کریں، میرا الحمدللہ مشغلہ ہے کہ جہاں سے چیز ملتی والے سنت کی کتابوں دنیا نہیں جو میں گڑبڑ کری تلہ کری ساڑا لے سنت تلہ کر تو پھر میری شاہ صاحب تو بڑا سنی کو نہیں اس دور میں۔ حضرت امام حسن مجتبی پر ایک بندے نے یہ کہا، وہ جب بھی آواز کرتے ہیں جی کو بات کرتے ہیں کہتے ہیں میں اولاد رسول ہوں، میں رسول اللہ علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ جب بھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے حسین بات کرتے ہیں تو یہی بات کرتے ہیں، آپ یوں کہنا میں علی کا بیٹا ہوں، وہ بھی آپ کہتے ہیں، لیکن اکثر بات کہتے ہیں میں رسول اللہ علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ اس سے آپ کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ حضور کی نسبت بیٹا کہلانے کی وجہ سے آپ کو فائدہ کیا پہنچے گا؟ اس نے یہ سوال کیا اور فرمایا قرآن پڑھا ہے تو نے؟ اس نے کہا جی قرآن پڑھا ہے، اس کا مطلب ان پڑھ نہیں تھا، پڑھا لکھا منکر تھا۔ فرمایا وہاں ایک بات ہے سورہ کہف میں، جن کی دیوار بنائی تھی جناب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام نے، اس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ کان ابوہما صالحا، مجھے یہ بتا ان یتیم بچوں کا، وہ ہمارے برابر لیول کے نہیں تھے حسن حسین کے، ان کی جو یتیموں کی دیوار بنائے گی خزانے کو کور کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے، سیو کرنے کے لیے، قرآن نے کہا کان ابوہما صالحا، مجھے یہ بتا ان کا جو باپ تھا دادا تھا وہ کہنے لگا کہ 20ویں 21ویں پشت میں کم سے کم 7ویں پشت میں ان کا اوپر کو وڑکا گزرا جو بڑا اللہ کا نیک بندہ تھا، اس کی وجہ سے نبی کی ڈیوٹی لگی اور ایک اللہ کے ولی کی ڈیوٹی لگی۔ فرمایا اگر اس وڑکے کی وجہ سے اگر اس کے بیٹوں کو صالحیت فائدہ دے گی تو کیا مجھے رسول اللہ علیہ السلام کا بیٹا ہونا فائدہ نہیں دے گا؟ اب جو حدیث شریف میں نے بیان کیا سمجھ گئے کہ جو بھی ایمان میں اتباع اپنے آباء و اجداد کی کرے گا، قیامت والے دن جہاں وہ ہوں گے وہاں ان کی اولادیں۔ اب آخر میں جو حدیث میں نے پڑھی ہے بس صرف ترجمہ، اب تو وہ ہیں کہ جن کے آباء و اجداد صالحین گزرے، ولی گزرے، اب جن کے نہیں گزرے ان کے بارے میں کہا نہ گھبراؤ، ایک کنجوسانہ مذہب تو دین نہیں نہ سخیانہ ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک راوی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احبنی
جس نے مجھے محبوب رکھا، میرے ساتھ محبت کی، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ الحسن والحسین، اور ان دونوں کے ساتھ پیار کیا، حسن اور حسین کے ساتھ، وَأَبَاهُمَا، اور ان کے ابا علی کے ساتھ، اُمَّهُمَا، ان کی ماں فاطمہ کے ساتھ، ہوگا کیا، اسے ملے گا کیا؟ کَانَ مَعِیَ دَرَجَتِی فِی یَوْمِ الْقِیَامَہ، قیامت والے دن جہاں جس درجے پر میں محمد مصطفیٰ ہوں گا، وہ ہمارا خادم، غلام، پنجتن پاک، آل ابا کا ماننے والا بھی ہمارے ساتھ ہوگا کہ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ۔ تقریر تھوڑا فقیر بڑی تھوڑا کم رہا، لیکن سادات کا ٹائم ہوتا ہے، مدر زیادہ ٹائم لینا ہے، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ ٹائم انتہائی کم ہے، اب میں محفل کا